والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اذان من، آج ہم سورہ ابراہیم شروع کریں گے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 52 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ آج میں اس سورہ کی 4 آیات کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الف لام را، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے کتاب اتاری، اے حبیب ہم نے کتاب دی آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات اندھیرے سے نکالیں، گمراہی سے نکالیں، تاریکی سے نکالیں، نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس راستے کے طرف جو عزیز اور حمید کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جو زمینوں میں موجود ہے، وویل للکافرین اور بربادی ہے کفار کے لیے، من عذاب شدید اور ان کے لیے سخت عذاب رب نے بنایا ہوا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے وجہ بیان کر رب فرما رہا ہے الذین، کیونکہ یستحبون الحیات الدنیا، وہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت کی زندگی پر فوقیت دیتے ہیں۔ کافر کیا کرتا ہے، کفار کیا کرتے ہیں، مشرک کیا کرتا ہے، منافق کیا کرتا ہے، دہریہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، کہتا جو کچھ ہے دنیا میں آخرت میں کچھ بھی نہیں، جو کرنا یہی کر لو۔ یہ نمبر 1 بات۔ پھر آگے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نمبر 2 یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، پھر وہ چلتے ٹیڑھے راستے پر۔ 3 باتیں بیان کی آیت میں۔ پہلی بات تو وہ دنیاوی زندگی کو آخرت میں ترجیح دیتے ہیں، نمبر 2 اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، نمبر 3 چلیں گے تو ٹیڑھے راستے پر چلیں گے، اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے بھیجے رسول، الا بلسان، جیسی قوم تھی اس زبان کے ساتھ۔ اگر وہ قوم سریانی بولتی تھی تو نبی بھی سریانی زبان بولتا ہے، اگر وہ قوم عبرانی بولتی تھی نبی بھی عبرانی بولتا ہے، جس زبان میں تھے اسی زبان میں انبیاء بھیجے اللہ کریم نے، لیبین لہم، تاکہ کھول کر بیان کرے وہ۔ اب یہاں اس قوم میں لیکن بات آئی اللہ نے نبی بھیجے، لیکن جب بات ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک للناس کافۃ، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، سب کے لیے ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر یہ تو وہ ہے نا، کہا کہ عربی زبان جو ہے، عربی زبان جو ہے اللہ کریم نے عربی زبان کو فوقیت دی ہے،
عربی زبان کو اہمیت دی ہے. جب عربی کو اہمیت دی ہے پھر نبی آخر الزماں کو اہمیت دی. کہا اے نبی ہم نے نبی بھیجے, کسی کو کسی قبیلے کا نبی بنایا, کسی کو کسی ملک کا نبی بنایا, کسی کو کسی کا نبی بنایا, لیکن ہم نے آپ کو جمی بنایا. رب نے یہ فرما دیا اے حبیب میں رب العالمین ہوں, آپ محبوب رب العالمین. جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری محبوبیت کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے تمام جہانوں کے لیے 18,000 عالم ہے, جہاں 18,000 عالم کا رب مالک ہے وہیں 18,000 عالم کا محبوب رب العالمین. وہ مقام دیا اپنے حبیب کو. پھر آگے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ بس گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے, وَيَهْدِي مَن یشاء جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ سب پر غالب ہے, دانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا